شاہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. ان کے اوپر سنگین الزامات آئے. یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جس کے اوپر یہ براہ راست الزامات ہوں کہ وہ اپنی حکومت کو استعمال کر رہا تھا ایک گروپ کے پیسے بنانے کے لیے، وہ کنٹینیو کرے. بسم اللہ خیبر پختونخوا سے پہلے کرے، وہاں پہ ایگزامپل سیٹ کرے کہ چیف منسٹر وہاں پہ ریزائن کرے. گدھ اور گیدڑ سندھ سے تو چمڑے ہوئے ہیں. گدھ وہ سلوک نہیں کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے وہ سلوک کیا. وفاقی حکومت کا پھٹا ہوا ڈھول ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے. جن لوگوں کو بھانڈ کی ڈیوٹی دی گئی تھی وہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ابو اجازت دیں تو ہم 10 دن میں وفاقی حکومت جو ہے وہ گرا سکتے ہیں. تو بھائی اگر ابو نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرا سکیں گے؟ کل انہوں نے فرمایا ہے ایک نے کہ بھائی آپ کا والد نہیں ہوتا، ابا نہیں اتار سکتا، آپ کیا اتاریں گے؟ ہمارا ابا اتارے یا نہ اتارے، جو آپ کے ابے ہیں وہ تو آپ کو اتار سکتے ہیں نا. تو اس کا مطلب اتارنے والی تو قوت موجود ہے آپ کے پاس بھی. اتنا بھی نہ اتنا ہے. ایک بندہ بھی نہیں جانا ہے ہمارا. اپنا دیکھیں جہاں ان کے پاس ٹوٹل 172 چاہیے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. پی ٹی آئی کے اپنے کتنے مانگے تانگے کی حکومت جو ہم کہتے ہیں وہ بنائی ہوئی ہے. عقل ہے نہیں، سمجھ ہے نہیں. نئے حکومت میں آئے، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، 2019 کا یہ پہلا شو ہے اور آپ سب لوگوں کو اس نئے سال کی مبارکباد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نیا سال شروع ہوا کچھ تو اچھی خبریں آئیں، لیکن کچھ خبریں ماحول جو ہے وہ سیاسی طور پر سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور تناؤ کا شکار اس لیے ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ جے آئی ٹی پہ ہے. اب جے آئی ٹی کیونکہ سب جوڈس ہے تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے یا اس کی پیچیدگیوں پہ بات نہیں کر سکتے. وہ معاملات کورٹ میں ہی دیکھے جائیں گے. اور 1 ہفتے کا جو وقت دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں، سربراہان ہیں، کو چیئرپرسن ہیں اور دیگر جو 172 لوگ ہیں جن کے نام ای سی ایل پہ ہیں، وہ اپنا کیا موقف جمع کراتے ہیں یہ وہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال کورٹ میں یہ جنگ جو ہے کون جیتے گا؟ وہی جیتے گا جس کے پاس سارے ثبوت ہوں گے. اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا جن کا نام آیا ہے ان کے پاس تمام منی ٹریل اور ثبوت موجود ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے فیک اکاؤنٹس کس لیے استعمال کیے اور اومنی گروپ کا اس تمام معاملات سے کیا تعلق ہے، تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو لفاظی کی جنگ چل رہی ہے یہ کچھ اچھی نہیں ہے. پہلے گورنر راج کی باتیں ہوئی، اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق اپنے لوگوں کو سنبھالے. فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب باپ حکومت نہیں گرا سکا تو بیٹا کیسے حکومت گرائے گا. چانڈیو صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی. تو پیپلز پارٹی بھی فل فلیجڈ تحریک انصاف پر تیر جو ہے وہ باتوں کے برسا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این نے بھی ان کا ساتھ جوڑ لیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ انتقام لے رہے ہیں اور احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اس انتقام کا نتیجہ برا ہوگا. اگر ہم نہیں رہے تو آپ بھی جائیں گے. کیا 2019 کا سال کیسا ہوگا پاکستان کی حکومت کے لیے؟ حکومت بڑے اقدامات لے گی، لوگ اندر ہوں گے، بڑے بڑے نام جن کی باتیں چل رہی ہیں ان کے اریسٹ ہوں گے یا وہ نااہل ہوں گے؟ اس سب پر بات کریں گے آج رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں اس ٹویٹ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 12 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کی تھی پاکستان کے لیے نیو ایئر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہماری نئے سال کی ریزولوشن ہے کہ ہم جہاد کریں گے کن 4 بیماریوں کے خلاف پاکستان میں. ایک پاورٹی یعنی کہ غربت، لٹریسی یعنی کہ تعلیم کی کمی، انجسٹس آپ جانتے ہیں کسی کو وقت پر جسٹس نہ ملنی، اور کرپشن. اور انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا 2019 ایک گولڈن ایرا شروع ہوگا پاکستان میں. کیا اپوزیشن بھی اس ایرا کو گولڈن ایرا سمجھتی ہے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں، پی ٹی آئی کے ایک سینئر سپوکس پرسن ہیں. علی پرویز ملک صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں. اور اخنزادہ چٹھان صاحب فارمر قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. فیاض الحسن چوہان صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہتی ہوں اس لیے
کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ جے آئی ٹی کا آنا، اس کے بعد جے آئی ٹی کا سپریم کورٹ میں جانا، سپریم کورٹ میں سندھ حکومت جائے گی، لوگ اپنا موقف پیش کریں گے، اگر وہ ان کو پکڑنا ہوگا یا ان کے ریفرنس بنانے ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے معاملہ یہ کیسے شروع ہو گیا کہ سندھ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی ڈورے کوئی کھینچ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں پہ سنگین الزامات لگائے ہیں کہ آپ سندھ کی حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے سندھ کی حکومت گرانے کے حوالے سے یا گورنر راج کے حوالے سے۔ کیا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا ٹویٹ یا کوئی ایسی پالیسی کوئی آپ نے دیکھی ہو، سنی ہو، یا کوئی فلیش ہوئی ہو، کوئی بریک ہوئی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر آپ کے سامنے ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ گئی ہیں، اور یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ پچھلے 40 سال سے اور خصوصاً پچھلے 10 سال سے جو لوٹ مار سندھ کے اندر اور پھر 5 سال وفاق کے اندر 2008 سے 2013 کے اندر ہوتی رہی، سب کو پتہ ہے۔ میں پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہونے کے ناطے سے مجھے پتا ہے وہاں کے زرداری ہاؤس کے جو کچھ ملازمین تھے، میرے اپنے جاننے والے ہیں، کوئی ایک دو عزیز ہے، وہ ایک ایک سٹوری مجھے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کیا صورتحال بنی ہوئی تھی، کیا حساب کتاب تھا۔ تو اب وہ جے آئی ٹی کے ذریعے سے ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ اب ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کے بعد اب کیس چلے گا ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب کی طرح۔ نواز شریف صاحب کو بھی پہلے جے آئی ٹی بنی، پھر اس کے بعد کیس چلا، اور اس کے بعد پھر جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ لطیف کھوسا صاحب کی جو وائرل ہوئی ہے نا، کوئی اس کو فیک کہے یا نہ کہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس میں چیزیں اتنی کلیئر ہو چکی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب، مظفر ٹپی صاحب، فریال تالپور صاحبہ، آپ کے ملک ریاض صاحب، اور یہ سارے لوگ جس انداز سے جو ہے وہ ملک اور قوم اور ریاست کے پیسے کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق لوٹتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب رام رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ جناب انہوں نے ریاستی خزانے کو اور سندھ کے خزانے کو اور سندھ کی جناب املاک کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی اور اپنا غلام سمجھ کے جناب جس انداز سے لوٹ مار کیا، وہ ساروں کے سامنے آ چکا ہے۔ اب وہ کورٹ کے اندر کیس چلے گا، کیس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے پہلے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنا نام 18ویں ترمیم رکھ دیا، ایک نے 19ویں رکھ لیا، ایک نے 20ویں رکھ لیا، ایک نے اپنا نام جمہوری سسٹم رکھ لیا، ایک نے پارلیمانی سسٹم رکھ لیا، اور ساتھ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حکومت ان کی بھی قائم رہے گی، لیکن ان کی حکومت گرے گی اپنے کرپشن کے بوجھ تلے، ان کی حکومت گرے گی اپنی منی لانڈرنگ کے بوجھ تلے، ان کی حکومت گرے گی اپنی لٹ مار کے بوجھ تلے۔ اور حکومت گرنے کے بعد کس کی بنے گی، ان کی بنے گی یا کسی کی بنے گی، وہ میں نہیں کہتا، لیکن جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ کی صورت میں، اس کو جب اینڈ رزلٹ پہ جے آئی ٹی رپورٹ نے پہنچنا ہے تو پھر مراد علی شاہ صاحب نے تو نہیں رہنا، پھر اس حکومت نے بظاہر تو نہیں رہنا، چٹان صاحب، لیکن ہم نہیں اس کو گرائیں گے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف نے کہا ہم نہیں اس کو گرائیں گے، لیکن مراد علی شاہ صاحب نے فواد چودھری صاحب نے ریکویسٹ بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھانا بھی چاہتے ہیں۔ ویسے اس ملک میں سمجھتا تو کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہاں عزت سے کوئی خود ہی استعفیٰ نہیں دیا جاتا، زبردستی لے لیا جاتا ہے یا اس پہ کوئی الزام ہوتا ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب نے آج جواب دے دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈالتے ہیں تو ڈالیں ای سی ایل پہ نام۔ تو چٹھان صاحب، اگر وزیر اعلیٰ کا نام بھی ای سی ایل پہ ہوگا اور ان کو پیش ہونا پڑے گا کورٹوں میں، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سندھ حکومت کے گرانے کا تعلق ہے تو وہ تو ان کے اچھی بھی نہیں گرا سکتے۔ یہ لوگ ہواؤں میں رہتے، پتہ نہیں خوب خرگوش میں رہتے، کوئی بنگ پی کے اٹھتے اور جاگتے۔ سندھ حکومت 18ویں ترمیم کو دیکھ کے نہ وہاں پہ آپ گورنر راج لگا سکتے، اور پیپلز پارٹی کا جو اکثریت ہے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے ورکر اور اپنی ایم پی ایس کھڑے ہیں، اور تقریباً 49 اگر وہاں پہ حکومت کو گرانا ہے تو 49 لوگ چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی بندہ ان لوگوں کو نہ مل سکتا ہے نہ ملے گا۔ اچھا، یہ تو ان کے اچھی بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک رہ جاتے بات احتساب کے، ہمارے چیف منسٹر صاحب پہ الزامات لگے ہیں، شاہ صاحب پہ، اس کو جے آئی ٹی نے بلایا تک نہیں، ان سے پوچھا تک نہیں۔ سن گورنمنٹ پہ الزامات لگائے ہیں، نہ موجودہ وزیر اعلیٰ سے کسی نے پوچھا ہے، نہ سابق وزیر اعلیٰ سے کسی نے پوچھا ہے، نہ موجودہ وزیر سے کسی نے پوچھا ہے، نہ سابق وزیر سے کسی نے پوچھا ہے، اور ایک طرفہ یہ انہوں نے جو رپورٹ بنایا ہے
ये अदालतों में जाएगा। ठीक है, हम ट्रायल कोर्टों में पहले भी पेश हो चुके हैं, अभी भी पेश हो जाएंगे और पता चल जाएगा अगर हमने कोई गलत काम किया और इसके जरिए से हमें सजा मिल जाती है, बेशक हमें सजा मिले, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन पूछना ये है कि आप कायम अली शाह साहब से मुतालबा करते हैं कि आप इस्तीफा दे दे, तो आपका जो अपना KPK का जो चीफ मिनिस्टर है, इस पे जो मरमजब अलीज का केस है, और अगर केस पे मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने, एक आम आदमी जज को जाने का भी जरूरत नहीं है, इसमें जाहिरी बात है कि इसमें गिल्टी है। जो डेट रखा था उसके खत्म होने के बाद इसको एक्सटेंड किया और मखसूस कंपनी को दिया। फिर जो जंगलात का जमीन है जिसका लीज किसी और चीज के लिए नहीं हो सकते, इसके लिए इसका लीज हुआ, और फिर इसको जो 15 साल के लिए दिया था इसको बढ़ा के 40 साल तक कर दिया। तो उनको भी इस्तीफा ले ले, परवेज खटक से भी इस्तीफा ले ले, इमरान नियाजी से भी इस्तीफा ले ले। 26 लोग जो या वजीर है या मुशीर है या माविन है और गवर्नमेंट के, इन पे नेब के केसेस चल रहे हैं, तो इनके नाम भी ACL में आप डाल दे। और अगर आप ये लोग असल में क्या चाहते हैं, जैस्मीन, इनसे गवर्नमेंट चल नहीं रहा है। अच्छा, ये जल्दी से जल्द आउट होना चाहते हैं कि हमको कोई आके निकाल दे, लेकिन हम उसको नहीं निकालेंगे, वरना निकालना इतना दूर नहीं। जैस्मीन मैं कसम तो नहीं उठाता हूँ, इतना आप भी मुझे जानते हैं, अगर मेरे इस जबान पे यकीन है तो मेरे और फैसल करीम कुंडी के साथ अपोजिशन यानी इसकी कोलिशन की नहीं, PTI के 12 मेंबर्स का हमारे साथ राब्ता है, और इनका दावा है कि हमारे साथ 40 लोग हैं। तो यानी कि जब ये आप चाहे हम आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपने वादों के खातिर मरे। उन्होंने अवाम के जज्बात पे जो सियासत किया है, जो घरों के वादे किए, जो इक़्तिसाद दुरुस्त करने के वादे किए, ये जितना इन्होंने थूका है ना, वो एक एक करके चाटे। उन्होंने तो बहुत थूका था ना कि हम डाकुओं को नहीं लेंगे, हम जब तक ये सारा नहीं चाटे तब तक इनका हुकूमत का तख्ता हम नहीं करेंगे, वरना ये ऐसा 2 मिनट का काम है बलूचिस्तान, पंजाब और मरकज का हुकूमत को खत्म उसमें आप मरकज का हुकूमत खत्म करने के लिए आपको PMLN की भी दरकार होगी ना, वो भी आपके साथ होंगे। तो परवेज अली, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अली परवेज साहब, आप लोगों ने भी आज ये मौक़िफ़ दिया, आपने कहा JIT रिपोर्ट सियासी मकासद के लिए कायम की गई, खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा और सियासी मकासद के लिए कायम की गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि JIT रिपोर्ट अगर सियासी मकासद के लिए कायम की जाती तो उसका ऑर्डर हुकूमत की तरफ से आता तो समझ में आता था, लेकिन एक सुओ मोटो केस जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया, जब उन्होंने ये फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशंस देखी, और मैंने आपके पिछले अदवार में स्टेट मिनिस्टर से खुद फाइनेंस के बात की है, उन्होंने कहा जी हमें FIA और स्टेट बैंक बता चुका था, और उन्होंने हमें ये कहा था कि सर बहुत सारी इस तरह की मिस अप्रोप्रिएशंस हो रही हैं अकाउंट्स में, तो इनके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि ये सियासी मकासद, क्या आप कोर्ट्स को कह रही हैं? देखें जैस्मीन, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम जी। मैं सिर्फ नए साल का आगाज़ इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि शायद हमने अपनी गलतियों से सीखा होगा बहैसियत एक कौम, और हम जो गलतियाँ कर चुके हैं उनको करेक्ट करके इस पाकिस्तान को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इसके असल चैलेंजेस हैं उनकी तरफ हम फोकस कर सकें। मेरी ये बुनियादी इस वक्त उम्मीद है हुकूमत के साथ भी और बाकी सारी कौम के साथ भी। अब जहाँ तक आपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की बात की और JIT की बात की, देखें पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी पार्टीज़ मौजूद हैं वो अकाउंटेबिलिटी के फेवर के अंदर हैं। वो चाहती हैं कि अगर इस कौम का पैसा किसी ने ज़ाया किया है या खुर्दबुर्द किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम उस वक्त अराइज होती है जब आपकी ये अकाउंटेबिलिटी की जो ड्राइव है वो अक्रॉस द बोर्ड होती हुई नज़र ना आए, सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस होती हुई नज़र ना आए, और डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आए कि जी हुकूमत के जो अपने नुमाइंदे हैं उनके लिए असूल फ़र्क हो और जो अपोजिशन के नुमाइंदे हैं उनके लिए असूल फ़र्क हो। अब जहां आपने JIT की बात की उसके अंदर देखें, अगर ये सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस उस रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में प्रेजेंट कर दें, जो अक्यूज्ड हैं उनको मौका फराहम करें कि वो वहां पे आके अपना डिफेंड करें, उसके बाद जो भी आउटकम आएगी। अली, सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो इनकी भी सरजनिश की है JIT वालों की। उन्होंने कहा आपने हद से तजावुज किया, आपने लीक कैसे की, और 172 लोगों के आपने ECL पे नाम किस लिए डाले, और उसमें वजीर आला और वजीर आला की आपको कदर करनी चाहिए। उससे ज्यादा बुनियादी बात यह है कि जो JIT की रिपोर्ट के आने के बाद
جو حکومتی نمائندوں نے میڈیا ٹرائل لوگوں کا شروع کر دیا تھا، بیکاز وہ جو بھی رپورٹ تھی اس کو ابھی ٹرائل کے اندر جانا تھا. اس کے بعد جس طرح سے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں جو اکیوز تھے ان کو موقع فراہم کرنا تھا کہ وہ اپنی ڈیفنس کے اندر اپنی ایویڈنس پرووائڈ کر سکیں. اس کے بعد اگر ٹرائل کورٹ سزا دیتا، اپیل ہوتی نہ ہوتی، جب فائنلٹی کوئی ججمنٹ اچیو کر لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی کو سزا یافتہ کہہ سکتے ہیں. یہ جو سمری ایگزیکیوشنز، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی میں بالکل یہ بات سمجھ گئی ہوں، لیکن پھر یہاں سے ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ضرب عضب کراچی میں ہو رہا تھا اور دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ فائنینشل مس اپروپریشنز کے حوالے سے، اس وقت سندھ حکومت چیخ کے کہہ رہی تھی کہ ہمارا آپ احتساب کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، اور نیب اور جو کچھ ادارے ہیں وہ تجاوز کر رہے ہیں. عاصم کی جے آئی ٹی بنائی گئی، پبلک کی گئی، اس پہ پروگرامز ہوئے، اس کو دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی، رینجرز اٹھا کے لے کے گئے. آپ کے چودھری نثار 18 گھنٹے بولتے رہے اس پر، انہوں نے کہا میرے پاس آڈیو ویڈیوز ہیں، ایسی چلاؤں گا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، دیکھیں اگر کسی جگہ پہ کوئی ایکسیس ہوئی ہے تو اس کے لیے اپیل فورمز موجود تھے، اس کے اوپر ضرور جا کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، میں یہاں پہ آپ ابھی جے آئی ٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کے دور میں جے آئی ٹیز کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے؟ نہیں، اگر کوئی جاسمین اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے، اب کسی پرٹیکولر انسٹنس کی بات کریں تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اس طرح بلینکٹ کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹس دے دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. علی کیا بات کریں، کیا بلینکٹ سٹیٹمنٹس چودھری نثار نہیں دیتے تھے 2.5 گھنٹے؟ دیکھیں تو انفارچونیٹ ہے نا جی، ہمیں سندھ گورنمنٹ کو ساتھ ان کانفیڈنس میں لے کے جو کراچی کے مسائل کے لیے جس طرح سے رینجرز کو انوائٹ کیا گیا، وہ ایک پروسیس کے تھرو کام ہوا تھا سارے کا سارا. اب اگر اس کے اندر کسی جگہ پہ کوئی ایکسیس اگر ہوا ہے تو اس کو کوئی بھی آ کے کنڈون نہیں کر رہا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غلطیاں ریپیٹ کریں اور ان سے سیکھیں نہ. یہ بنیادی پوائنٹ ہے اس وقت. اوکے، فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ اخونزادہ چٹھان صاحب نے جو باتیں کی اس بارے میں ذرا اپنا موقف دے دیجیے گا. دیکھو بات یہ ہے، پچھلے 10 سالوں سے خصوصاً اور پچھلے 40 سالوں سے عموماً یاسمین اس پاکستان کے اندر کرپشن کی بارات جو ہے، منی لانڈرنگ کا ڈھول بجاتے ہوئے، کک بیکس کی بانسری بجاتے ہوئے، کمیشن کا باجا بجاتے ہوئے بڑے تسک و احتشام سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا تھی. اور وہ منزل مقصود کیا تھی؟ وہ منزل مقصود ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا تھا. اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کا ایک انٹرنیشنل رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ جس ملک کے اندر کرپشن عام ہو جاتی ہے اس کی سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جایا کرتی ہے. اور معاشی دہشت گردی، عام جو دہشت گردی ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر زہر قاتل ہوتی ہے، میزریبل ہوتی ہے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے. اور میں آپ کو ایک چیز حقیقت بتا دوں، پچھلے 10 سالوں میں کنڈولیزا ریسی کے تحت، جس کو آپ لوگ جو ہے وہ میثاق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو کنڈولیزا ریسی کہتا ہوں. مفاہمت کی سیاست، کنڈولیزا ریسی کی سیاست، لوٹ مار کی سیاست، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن بنا کر جس انداز سے پچھلے 10 سالوں میں اس پاکستان کے خزانے کو لوٹا گیا اور اس کی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا گیا، ایک چیز کی حد ہوتی ہے. اس حد کا انجام پھر کیا ہوتا ہے کہ انت خدادہ ویر. یہ ایک پنجابی محاورہ ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، انف از انف. اب اللہ پاک کا سسٹم ہے، اللہ پاک نے، انہوں نے جو انت مچائی ہوئی تھی ان چوروں کی بارات نے، اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک عذاب لے آیا ہے. اب وہ عذاب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. یہ سمجھتے تھے ان کو کبھی کوئی نہیں پکڑ سکے گا، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکے گا، ان کے رستے میں کوئی نہیں رکاوٹ بنے گا. تو جناب والا ایک چیز میں اپنے بھائی اخونزادہ چٹان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بتا دوں، احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا، سب میں بٹے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ کسی لیگ کا ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو. لیکن ایک بات کان کھول کے سن لیں، اب پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست وہ کسی کرپٹ اور بددیانت کو نہ مذہب کے نام پہ، نہ ریاست کے نام پہ، نہ جمہوریت کے نام پہ، نہ 18ویں ترمیم کے نام پہ اپنی کرپشن، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی اور قتل و غارت گری کو بچانے کی اجازت نہیں دے گی. یہ بالکل کلیئر سن لیں. یہ دور لگ گیا اب کہ آپ جمہوریت کے لبادے میں 18ویں ترمیم کی چھتری تلے، 19ویں ترمیم کی چھتری تلے، 20ویں ترمیم کی پتلی گلی کی چھتری تلے آپ بھاگنے کی کوشش کریں گے. نہیں، جو لوٹ مار کی ہے، اب سن لیں ایک بات میں بڑی زبردست آپ کے سامنے رکھوں گا. 96 ارب ڈالر قرضہ چڑھا پاکستان پہ، 96 ارب ڈالر، اور پاکستان کا جناب
برآمدات 38-40 ارب سے یہ لے آئے 20 ارب تک. پاکستان نے اس وقت بنانا ہے محمد ڈیم, بادشاہ ڈیم. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سارے جو 96 ارب ڈالر اور آپ کے یہ دونوں ڈیم جو بننے ہیں اس کے جتنے پیسہ چاہیے سارا ان چوروں لٹیروں کی تجوریوں سے اور ان کے پیٹوں سے نکال کر اس کے اوپر لگایا جائے. قرضہ بھی معاف کروایا جائے پاکستان کا یہ سارا پیسہ لے کے, اور اس کے علاوہ ڈیم بھی بنائے جائے. اس کے بعد ان کو کک لگا کے یہاں سے نہ بحیرہ عرب کے اندر پھینک دیا جائے کہ جاؤ اور آئندہ شکل مت دکھاؤ اس پاکستان کے اندر. جو بھی کرپٹ حکمران ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, لیکن چکر بازی نہیں ہوگی. یہ سرکار 1 سرکار 2 اور راجنیتی والی ہے نا وہ فلم, وہ یہاں پہ انشاءاللہ اب نہیں چلے گی. اوکے, تو عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی وہی موقف ہے وفاقی حکومت کا, اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. چٹھان صاحب, میرے خیال سے آپ نے واضح پیغام سن تو لیا ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کی 2019 کی کیا تیاری ہے؟ انہوں نے کہا لٹو تے پھٹو کی سیاست اب نہیں چلے گی. دیکھیے جی, یہ تو ان لوگوں کا ایک نیریٹیو ہے اور بہت ٹائم سے پیش کر رہے ہیں, لیکن ابھی سارے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کا اصل مقصد احتساب کرنا نہیں ہے. اچھا, ان کا اصل مقصد ہے میڈیا ٹرائل کرنا. ان کا اصل مقصد ہے یہ ملک کے حقیقی مسائل سے لوگوں کو توجہ ہٹانا. جیسے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو 15 روپے اور 12 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کروانا تھا, اور ان لوگوں نے 9 روپے GST ٹیکس لگا کے وہ ریلیف عوام کے ہاتھوں سے چھین لیا. اور جو ان کے اقتصادی حالات ہے, جو لوگوں کو گھر توڑوا رہے ہیں, جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, جو ڈالر کے حالات ہے, جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, جو بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں, کہ ان سے لوگوں کی توجہ کو ہٹائے. اور بس وہی جو, لیکن اب اس کا یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ واقع احتساب کرنا چاہتے ہیں, اس کو تو ہم نے کسی نے نہیں کہا ہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور میں جو BRT شروع ہوا تھا, جس کا شروعات ہوا تھا 25 ارب سے اور ابھی 100 ارب تک پہنچ گیا, مطلب 1 کروڑ تک, تو اس پہ ایک GAT بننا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر بینک کا جو سکینڈل ہے اس پہ بھی ایک بننا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ KPK گورنمنٹ نے جو کون سے لوگ ہیں سر؟ جی ہم اپوزیشن, پاکستان کے عوام, اپوزیشن, انٹلیکچوئل, سارے لوگ. کیا چٹھان صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتساب نہیں کرنا چاہتے, مطلب ہے یہ صرف بول رہے ہیں لیکن یہ احتساب کرنا نہیں چاہتے, آپ کو لگتا ہے یہ نہیں کر پائیں گے؟ اگر یہ احتساب کرتے تو جس کو انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا جیسمین سب سے بڑا ڈاکو قرار دیا تھا, پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. اور پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو انہوں نے کس کو کہا تھا؟ اس کو کیا یہ اپنے ساتھ شامل کرتے؟ کون ہے وہ ڈاکو؟ یہ 26 پرویز الہی. اچھا ٹھیک ہے. یہ 26 لوگ جو ان کے وزراء ہے, جن پہ نیب کی کیسز ہے, کیا ان لوگوں کو وزارتیں دیتے؟ پھر تو چوہان جیسے ورکروں کو لاتے, اس جیسے لوگوں کو وزارتیں دیتے. یہ زبیر جلال, یہ نیبزاد گان. جی سر انفارمیشن منسٹر ہے وہ اس وقت پنجاب کا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو وزارت دیتے؟ چٹھان صاحب, چوہان صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں سب سے بڑے صوبے کے. ہلو, اچھا علی پرویز صاحب, سوری چٹھان صاحب کو ہم کریں. فیاض, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ ہنس کس لیے رہے ہیں, اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یار نہیں, ایک تو آپ جو لٹو تے پھٹو ہے نا اس میں بڑا مزہ آیا. مطلب ظاہر سی بات ہے, آپ نے کہا نا لٹو تے پھٹو کی سیاست اب نہیں چلے گی, تو میں آپ نے آپ کے ورڈز ہی ریپیٹ کر دی. علی جی اب آ رہی ہے سر, اب آ رہی ہے سر. اس پہ بندہ ہنسے بھی نہ. اچھا چلے ہنس لیں, اس پہ بندہ ہنسے بھی نہ, ہنس لیں. اچھا چٹھان صاحب میں 2 بات کرنا چاہتا ہوں, ایک ساتھ چوہان جواب دے دے. جی ٹھیک ہے, 2 بات کر لیں آپ.
शॉर्ट कीजिएगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये एहतिसाब हमारा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये GIT के सामने हम पहली बार पेश नहीं हो रहे हैं। जिस तरह चौहान साहब ने कहा कि ये लोग समझ रहे थे कि कभी हमारा एहतिसाब नहीं होगा। मेरे भाई आपको पता है गुलाम इसाक के दौर में हमारा एहतिसाब हुआ, सैफुर रहमान के दौर में हमारा एहतिसाब हुआ, मुशर्रफ के दौर में हमारा एहतिसाब हुआ, चौधरी निसार के दौर में हमारा एहतिसाब हुआ। आपको याद है जो कह रहे थे कि 462 अरब रुपए का करप्शन हुआ है, हर वक्त हमारा एहतिसाब हुआ है। लेकिन ये एहतिसाब नहीं है, ये सियासी इंतकाम है, ये एहतिसाब नहीं है। ठीक है और सर, एक सेकंड रुक जाइए। अली परवेज साहब, चौहान आप मुझे एक जवाब देने दो एक मिनट। जी जी जी, अली कुछ बोलना चाहते हैं ना, उनकी बारी है, जरा रुक जाए। अली का भी मौके ले ले, फिर आप दोनों का जवाब दीजिएगा। जी अली, आपके कुछ कमेंट कर रहे थे। एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, चौहान साहब शायद ये बात समझे नहीं कि अकाउंटेबिलिटी के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस के साथ करें और अक्रॉस द बोर्ड करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं एक बात करेक्ट कर दूं, जो चौहान साहब ने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, बिकॉज बड़ा जरूरी है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की जाए। इन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किस तरह से कर्जे लिए और उसके बाद उन्होंने शायद कर्जों को लेके बाहर लेके चले गए और पैसा सारा लॉन्डर होकर बाहर चला गया। मैं सिर्फ इनको ये भी याद करा दूं कि हमारी हुकूमत ने जो 10,000 अरब का कर्जा 5 साल के अंदर लिया ना, उसके अगेंस्ट आपने देखा कि लोड शेडिंग के मेनेस के ऊपर ओवरकम किया गया, इसके बाद टेररिज्म को ओवरकम किया गया। माशाल्लाह जो चौहान साहब की अपनी हुकूमत है ना, इन्होंने जो IMF को अपना प्रोग्राम सबमिट किया है उसके अंदर ये खुद लिख के दिया है कि 10,000 अरब हम 3 साल के अंदर कर्जा लेंगे। तो ये इनकी गवर्नेंस है। जहां तक बात आई, इन्होंने एक्सपोर्ट की बात की कि जी $40 बिलियन की एक्सपोर्ट को $20 बिलियन की एक्सपोर्ट पे ले आए। ये मुझे एक साल दिखा दें जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $40 बिलियन हो, तो मैं अपना यहाँ पे जो सजा देंगे उसके लिए काबिल कबूल होगी। हमने इनको हुकूमत जो ट्रांसफर की, $23 बिलियन की एक्सपोर्ट इनको हैंड ओवर की। इन्होंने 5 महीने के अंदर मेरी सुन लें, नहीं, रिकॉर्ड को दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है कि जब $23 बिलियन की एक्सपोर्ट हैंडओवर की इन्होंने, माशाल्लाह ये जो 5 महीने अपनी हुकूमत चलाई है ना, इसमें स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है कि $9.5 बिलियन से कम की एक्सपोर्ट अचीव की है, जिसका मतलब ये है कि $22 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी इस साल के एंड के ऊपर। तो माशाल्लाह ये शोर शराबे अपनी जगह पे, पर $1.5 अरब से इन्होंने एक्सपोर्ट इस मुल्क की तोड़ दी है, जो इसके साल के बाद इनके रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा। आपने गवर्नेंस पे बात की है, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, जी फरमाइए। अच्छा, एक बात तो मेरा भाई अली जो है ना, ये अपना ठीक कर ले इन्फॉर्मेशन। $38 अरब पे 2008 पे परवेज मुशर्रफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले करके गए थे एक्सपोर्ट लेवल, और वो उनको दे के गए थे $25 अरब के ऊपर 2013 पे। और मेरे भाई के लिए इतला के लिए अर्ज है कि 2016 और 17 की जो इनका एक्सपोर्ट लेवल था ना, वो 17.5 पे ये ले आए थे। और फिर जो आखिरी इनका फाइनेंशियल ईयर था उस पे मसी ये जो है ना $19.5 या $20 अरब तक आए थे। और उसके साथ एक और फैक्ट भी आप अपने जेहन में रख लो अली साहब, आपको GSP प्लस का दर्जा आपके दौर में यूरोपीय यूनियन ने दिया था हमारी एक्सपोर्ट लेवल को इंसेंटिव देने के लिए। उसके बावजूद आप 17.5 पे जो है वो अपने चौथे साल पे लेके आए थे। अच्छा चौहान साहब, मुझे ये मुझे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ना बताओ, अल्लाह पाक का करम है, सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा ठीक है, हम अभी गवर्नेंस पे बात नहीं कर रहे, जरा रुक जाए। फयाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चट्टान साहब कह रहे हैं इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आप पहले खामोश हो जाओ ना, अपनी बारी पे बोलो अली, अपनी बारी पे बोलो ना। मैंने खामोशी से आपको सुना था, अब सुन लो, अब मेरी बारी खत्म होने दो, फिर उसके बाद मैं आपसे जो फयाज साहब, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ वो ये है, जो सवाल चट्टान साहब ने आपसे किया, उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब कोई पहली दफा नहीं हुआ, हम बड़े एहतसाब भुगत चुके हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है जैस्मीन, जरा कान खोल के सुनना चट्टान साहब, आप पहली दफा GIT के सामने पेश होंगे और हुए हैं। आज से पहले तक आपकी GIT नहीं बनी, आज से पहले तक आपकी बंदर बांट वाली IT होती थी। किस तरह, याद है पिछले साल यास्मीन, आपको भी याद होगा परेड ग्राउंड का जलसा, जी जी याद है ना, जी जी, इसी दिसंबर के महीने में था। उस वक्त ये केसेस चल रहे थे, लेकिन इनकी खुशी की इंतहा, इनकी जनाब रिजॉयस होने का अंदाज क्या था, चुस्की लगाई और माइकल जैक्सन की तरह इस तरह डांस किया था आसिफ जरदारी साहब ने, याद है ना आपको। क्योंकि इन्हें पता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत हमारी जेब में है।
مفاہمت کی سیاست اور آپ کی بندر بانٹ کی سیاست عروج پہ ہے, ہمارا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب کی دفعہ ایسے نہیں کیا انہوں نے. اب کی دفعہ رونا رو رہے تھے, طوطے اڑے ہوئے تھے, ہوش اڑے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا کہ اب بندر بانٹ نہیں ہے, اب ڈیل اور ڈھیل نہیں ہے. اب جے آئی ٹی بن گئی, اس نے اپنے سبمیشنز دے دیے. اس کے بعد کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے, جیڑا آگے پیچھے دیکھے اس کی شامت آئی ہے والا ماحول شروع ہو جانا ہے. اور اینڈ رزلٹ کیا آنا ہے؟ اینڈ رزلٹ ان ساروں کو پتا ہے. یہ چیما نائی, یہ مودا کسائی, یہ دلبر حلوائی, یہ پپو نان بائی والے جو جعلی اکاؤنٹ ہے, ان کو پتا ہے ساری کہانی اندر کی. تو اس وجہ سے جناب والا جے آئی ٹی میں پہلی دفعہ آئے ہیں. اور یہ جو اس اسٹائل کا حساب ہے نا, پرویز مشرف نے بھی آپ کو جناب اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, نواز شریف نے بھی آپ کو اپنے مقصد ایک بات بتائیں, آج شہباز شریف صاحب پہ بھی تو 26 جو لوگ ہیں وہ گواہ, اور اس میں اسٹیٹ بینک کے فارمر گورنر اور وعدہ ماہ گواہ وہ بھی سارے شامل ہو گئے ہیں, تو وہ بھی پھنس گئے ہیں بری طرح. دیکھیں جیسمین, اس سے پہلے چوہان صاحب نے پھر انسسٹ کیا کہ جو ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کیا ہے وہ کریڈیبل ہے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ فاروق سلیم صاحب ان کی اپنی حکومت کے سپوکس مین ہیں, جو اکنامک افیئرز کے اوپر بات کرتے ہیں. ذرا ان سے فون ملا کے نا چوہان صاحب کو یہ کلیئر کروا دیں کہ 2018 کی جب فائنینشیل ایئر کلوز ہوئے تو پاکستان کی ایکسپورٹ $23.5 بلین تھی کہ نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب نے آخری سال جب پرائم منسٹر ایکسپورٹ پیکیج دیا تو $3 بلین سے ایکسپورٹ. اب چوہان صاحب میری بات سن لیں, وہی قانون آپ کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب بات سن لیں سکون سے. $23.5 بلین کی ایکسپورٹ تھی. غلط فگرز پریزنٹ کر کے لوگوں کو آگے کنفیوز نہ کریں. ان کے مسائل یہاں پہ کچھ اور ہیں, ان کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں. فاروق سلیم صاحب کو آپ نے خود میڈیا سے اٹھا کے اپنا سپوکس مین بنایا, ان کے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں. کبھی کوئی اخبار کوئی کاغذ پڑھ لیں کریں, دیکھا کریں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. چلیں فاروق سلیم صاحب سے ہم پوچھ لیں گے. اب جواب سن لو, ایک منٹ جواب سن لیں. اب جواب سن لو. اپنی مرضی سے مان گئے نا کہ $38 ارب سے 25 پہ ان کو دے کے گئے, 25 سے یہ لے آئے 23 پہ, اور GST پلس کا آپ کو درجہ بھی ملا ہوا تھا. اور آپ نے ڈولے پھلا کے کہا تھا کہ آپ سے بڑا تاجر اور آپ سے بڑا جناب اکنامیکل جناب سپرمین اور ٹارزن کوئی نہیں ہے. میں تو صرف افسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے اوپر ایسے منسٹر موجود ہیں کہ جن کو پاکستان کی ایکسپورٹ کا لیول ہی نہیں پتا. $24 بلین کے اوپر نہیں, یہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کون سے ڈیٹا اپنی طرف سے نکال کے پیش کری جا رہے ہیں آگے. آپ کو آپ کا جو چوتھا فائنینشیل ایئر تھا نا, چوتھا فائنینشیل ایئر 2016-2017, اس میں $17 ارب کے اوپر آپ لے کر آئے تھے اپنا ایکسپورٹ لیول. چٹھان صاحب آپ نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ پہلے جو آپ لڈیاں ڈال رہے تھے اس دفعہ نہیں سر, چٹھان صاحب کی باری ہے سر, لڈیاں آپ ڈال رہے تھے وہ اب نہیں چلیں گی سر, چپ کر جائیں پلیز, کلامی معاف. اس میں $20 بلین تھی اور آخری سال کے اندر $23.5 بلین تھی. غلط فیکٹس بھائی چٹھان صاحب کو بولنے دو, پیپلز پارٹی کو بولنے دو, پاکستان پیپلز پارٹی کو بولنے دو اب. جی دیکھیے جی, اس حکومت نے بھی اپنا پورا کوشش کیا تھا, کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا. جو ان سے ہوا تھا وہ انہوں نے کیا تھا, اور اس کا بھی جو بھی مرضی ہے وہ کرے. اچھا, جتنا یہ لوگ کر سکتے ہیں کرے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ نام نہیں دے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. اس کا احتساب کا نام نہیں دے. ٹھیک ہے, یہ کوئی احتساب نہیں ہے, اور اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو یہ تو صدر اسحاق نے بھی ہمارا کیا, ملک کو کوئی فائدہ ہوا, ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہوا. یہ تو سیف الرحمان نے ہمارا کیا, تو کیا ملک سے ہوا؟ نہیں تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا, آپ نے ان کی بات نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی آپ جے آئی ٹی کے شکنجے میں نہیں آئے تھے, سپریم کورٹ کے شکنجے میں نہیں آئے تھے. یار یہ ڈاکٹر عاصم کے لیے جو بنا تھا وہ کیا تھا, جے آئی ٹی تک کیا تھا, وہ بھی جے آئی ٹی تھا جو ڈاکٹر عاصم کے لیے بنا تھا. اور جے آئی ٹی کیا ہے؟ جے آئی ٹی کا رپورٹ آ گیا, یہ ٹرائل کورٹوں میں جائیں گی. جے آئی ٹی کیا تو آپ نے دیکھ لیا نا, سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آ گئے وہ آپ نے سن لیے. سپریم کورٹ کا جو رد عمل آیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. ابھی اس کو ٹرائل کورٹوں میں جا کے بھی اس کا, لیکن ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے لیے بھی ایک جے آئی ٹی بنائے. اچھا, یہ جو آپ لوگ بنا رہے ہیں پشاور میں, اس کے لیے بھی جے آئی ٹی بنائی. 37 ارب کا قرضہ آپ کی حکومت ختم ہوا تو 330 ارب تک پہنچ گیا, اس کے لیے بھی ایک جے آئی ٹی بنائی. یہ جو جہانگیر ترین نے تمام مائنز پہ قبضہ کیے, اس کے لیے بھی جے آئی ٹی بنائی. عمران نیازی کا کزن جو چیف ایگزیکٹیو ہے الارش اسپتال کے رہتا ہے امریکہ میں, آتے مہینے میں ایک بار, اور پورا خرچہ اس کا کے پی کے گورنمنٹ ادا کر رہی ہے. اس کے لیے بھی ایک جے آئی ٹی بنائی.
سر لاسٹ کامنٹ جواب دے دے سر. دیکھو بات یہ ہے کہ نیب کے کیسز ساروں پہ چل رہے ہیں لیکن ساروں کا ایک لیول ہے. آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں نا آصف علی زرداری صاحب کی لٹ مار کا کسی جناب زلفی بخاری کے ایشو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی, یا علیمہ خان صاحبہ کے ایشو پہ, دنیا میں مالی کرپشن کوئی اکیلا کرپشن نہیں ہے. سن لو, مالی کرپشن آصف علی زرداری صاحب, سنو, آصف علی زرداری صاحب کی کرپشن کا حق نہیں اور جس کا مالی بنیاد مضبوط نہیں ہو وہ بھی حکمرانی کا اس کو حق نہیں ہے. اگر تو نے اس ملک کا حکمران کو مالی اور مالی دونوں بنیادوں پہ اس کو چیک کرنا چاہیے, پھر اس کو ملک کا سربراہ رہنا چاہیے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں مورل کرپشن بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سر جلدی بولتے چوہان صاحب, سوری. اچھا مورل کرپشن والے وہ کہہ رہے ہیں جو ایان علی کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. نہیں چوہان, آپ ایک بار کا نام روشن کرنے کے لیے ایان علی کا جو نام روشن کیا, ریحام خان کا کتاب پڑھ لے, آپ ایک بار پڑھ لے, خیر زیادہ نہیں پڑھ لے. چٹھان صاحب آپ ان کو جواب تو دینے دینا, جواب تو سن لینا یار. سر جلدی بولیں, آپ کے پاس 3 منٹ ہے, 3 سیکنڈ ہے. سر جلدی, سمپل سی بات ہے کہ کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی, کہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کی کرپشن اور کہاں پہ باقی لوگوں کی, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا. وہ زمین آسمان کا ہے. زرداری پہ ایک بار بھی عدالت ہوئی. صحیح ہے. تو بھائی پیپلز پارٹی کا موقف بھی واضح ہے اور پیپلز تحریک انصاف کا موقف بھی واپس ہے. اگر اپوزیشن جڑ جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور سندھ کی سیاست کیا ہوگی, جیسے جیسے ایونٹس انفولڈ ہوتے رہیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. میرے تینوں گیسٹ کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.